اب میں بات ختم کر کیے دیتا ہوں. آخر پہ آپ مولا حسن علیہ السلام نے یہ جو خلافت سپرد کر دی اس پہ میں بات نہیں کرتا. خلافت نہیں، حکومت اقتدار ادھر سپرد کر دیا. وہ آج میں پڑھ رہا تھا، کسی نے وہ کی تو تھی، پوسٹ تھی لیکن تھی بڑی دردناک. اس نے کہا جی وہ جملہ کتنا دردناک ہے، وہ مجھے وہ تڑپا گیا وہ جملہ. اور پڑھا تو پہلے بھی تھا میں نے، لیکن اس انداز میں اس نے لکھا، وہ پہلی بار پڑھا کہ جب آپ نے شرائط لکھی نا کہ اس شرط پہ میں یہ اقتدار تمہیں دیتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عبید اللہ ابن عباس، وہ بڑے بڑے سپہ سالار مولا حسن کی فوج کے لاکھوں درہم لے کے ادھر چلے گئے. اور جب صلح کا پتہ چلا اور انہوں نے بغاوت کا شور ڈال دیا آپ کی فوج میں، تو انہوں نے جب گھر جانا تھا، پتہ ہے کیسے گئے وہ گھر میں؟ جو آپ کی اپنی فوج کے ہی لوگ تھے، ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا مال غنیمت تو ملا ہی نہیں، چلو امام کا خیمہ ہی لوٹ لیتے ہیں. کبھی تاریخ پڑھیں نا آپ کے، کبھی آنکھیں کھلیں. میرے مولا حسن نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. دشمن ادھر دشمن تھا جو اقتدار کا طالب تھا، اور ادھر اپنے تھے جو جان لینے کے طالب تھے. تو مولا حسن نے فیصلہ فرمایا کہ وہ جو دشمن ہے نا، اس کی سوچ والا کام کر لیتے ہیں کہ اقتدار اس کو دے دیتے ہیں. یہ جو اپنے بنے ہوئے ہیں یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں. خیمہ لوٹ لیا، تلوار اٹھا لی، حتیٰ کہ نیزہ لگا ہوا تھا آپ کی ران پہ تو نیچے سے زخمی حالت میں کلین چھین لیا، نیچے سے نکال لیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ صلح کا موقع نہیں تھا اپنا اقتدار دینے کا تو اور کیا تھا؟ اصل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اینٹ رکھی گئی تھی، یہ بھی سارا سلسلہ تھا. تو احباب گرامی، لیکن اس میں ایک یہ بھی شک تھی کہ اقتدار لیلا میرے باپ نو گال نہ کڈی. یہ بھی ایک شرط تھی کہ لے لے حکومت، میں اپنے باپ کی عزت پہ ساری حکومت نثار کرتا ہوں، میرے بابا علی کو گالی نہ دینا. لیکن انہوں نے وہ نہیں چھوڑی، دیں گالیاں، برا بھلا کہا، مخالفت سے باز نہیں آئے. تو احباب گرامی 20 سال مولا حسن علیہ السلام نے گھر میں نماز پڑھی. کیسے آتے اس جمعے میں کہ جس جمعے میں مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا؟ نہیں آتے تھے. اور ان کو پسند بھی نہیں تھا کہ یہ مسجد میں آئے، کیونکہ جب وہ آتے تھے تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، اس لیے ان کا جی آپ مسجد میں ہی نہ آئیں. تو ایسی تکلیفیں بھی اٹھائیں میرے مولا حسن نے، پھر بھی نہ دکھ ختم ہوا. کبھی آپ پڑھ لینا، اپنے آپ ہی پڑھ لینا، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت امام حسن کو زہر کیوں دیا گیا. حضرت سعد بھی کہتے تھے کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی، خطرہ تھا ان سے بھی، زہر دے دیا گیا. تو احباب گرامی، آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہیں اس لمحات کا کہ جب مولا حسن علیہ السلام کو زہر پلایا گیا، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کس قدر دکھی بہن ہیں کہ اپنے ہی بھائی کے سامنے بیٹھی ہیں اور وہ تشت اور وہ برتن جو ہے اس میں اپنی آنکھوں سے، آپ کبھی سوچیں کہ ہماری بہن ہو اور اس کے سامنے ہمارے اندر سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آ رہا ہو تو اس بہن پر کیا گزر رہی ہوگی. رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے بھیا حسین کو بلا کے لاؤ. آقا حسین علیہ السلام آئے، امام حسن علیہ السلام کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ کے بہت روئے، بہت روئے. تو احباب گرامی، مولا حسن علیہ السلام نے بالآخر وہ جو اتنا سخت زہر تھا کہ جب مولا حسین نے وہ زمین پہ گرایا نا، زمین ابلنے لگی. اسپیشل بنا کے بھیجا گیا تھا امام حسن کی شہادت کے لیے، قتل کے لیے. میں نے کل ہی اپنے دوستوں کو 20 کتابوں کے حوالے سینڈ کیے تھے کہ جس میں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ زہر کس نے دیا ہے. جو منبر پہ بتایا جاتا ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اور ہے، اور جو تاریخی حقائق ہیں وہ اور ہیں.
زہر کس نے دیا یہ آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ تو احباب گرامی، جب مولا حسن اپنی امامت کے اسرار و رموز امام حسین کے سپرد کر چکے تو انا للہ پڑھا، تو بنو ہاشم جو ہے ان کے نوجوانوں کی زبانوں سے بھی انا للہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ امام حسین کو کہ بھائی حسین، مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اجازت بھی دے دی کہ آپ دفنا لیں۔ میرے بھائیوں، دربار شریف پہ آنے والے محبت کرنے والوں، کبھی ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ آپ اپنے باپ کا جنازہ لے کے گئے ہوں تو وہ واپس آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے باپ کی، بھائی کی، دادا کی میت لے کے جائیں اور وہاں جہاں دفنانی ہو وہ جگہ بھی ہماری ہی ہو اور تیروں سے اس جنازے کا استقبال کیا گیا ہو، اور سیدہ زینب پوچھتی ہوں کہ میں نے تو آپ کو یہ بھیجا تھا دفنانے کے لیے، یہ جنازہ واپس کیوں؟ کبھی کسی کا جنازہ واپس آیا ہے آج تک؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ کیا حضرت غازی عباس کے ہاتھ اس وقت طاقت میں نہیں تھے؟ واللہ بخدا میں نے پڑھا ہے سیدہ زینب نے دروازے میں کھڑے ہو کے حضرت عباس سے کہا تھا کہ بھائی عباس رک جا، میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تو آج جا، میرے بھائی حسن نے منع کیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت غازی عباس کو یوں کہہ کے منع کیا تھا کہ عباس تجھے میرے سر کی قسم ہے تلوار نیام میں ڈال۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ وہاں جو کربلا میں تلوار نکال سکتا ہے تو وہاں نہیں نکال سکتا تھا؟ وہ غازی عباس کے جو تلوار نکالیں تو قیامت آ جائے، اس کو روک دیا گیا۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا، لوگ باتیں تو کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کبھی کسی کا جنازہ واپس آیا؟ میرے مولا حسن کا جنازہ واپس آیا، رسول کے بیٹے کا جنازہ واپس آیا ہے، وہ رسول جس نے نازوں سے پالا ہے، وہ رسول جو اپنی بارگاہ سے جدا ہی نہیں کرتا تھا، وہ رسول جو اپنے سینے پہ کھلاتا تھا، اس رسول کی بارگاہ میں ہی کے قریب ہی دفن ہونا تھا نا، بیٹا ہی تھا نا، انہی کا ہی گھر تھا نا، تو جنازہ واپس آ گیا۔ احباب گرامی، کبھی تنہائی میں بیٹھیے گا اور غور سے سوچئے گا کہ آپ اپنے باپ کا جنازہ لے کے جائیں اور اس کو کوئی موڑ دے، خبردار اگر یہاں دفنایا تو کبھی واپسی کا تصور کر کے سوچئے گا کہ میرے مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ سید زینب اپنے بھائی کا وہ واپس آیا ہوا جو سفید کفن تھا، سرخ حالت میں جب وہ واپس آیا تو تیروں کے ساتھ، تو اس وقت سیدہ زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ام کلثوم کی، کہ جب دوبارہ تیار کر کے جنت البقیع میں دفنایا گیا تو یہ ظلم ہوئے رسول پاک کے بیٹوں پہ۔ تو یہ یاد رکھنے کے ظلم جو ہے نا، یاد رکھنے والی باتیں ہیں، تو کوئی یاد نہ رکھے، لیکن جو میرے دوست ہیں، میں کہتا ہوں جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہو جائیں قیامت والے دن کے لیے کہ میں نے اپنے رسول کے بچوں کا دکھ آپ کو بتایا ہے، میں نے وہ تکلیف آپ کو بتائی ہے، میں اس کا اجر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں کہ وہ ہی عطا کریں گی، اس کی جزا کیا ہے جو ان کے بیٹوں کی میں بات کرتا ہوں، اور تو کسی سے کیا مل سکتا ہے۔ تو احباب گرامی یاد رکھ لیں، مولا حسن علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، امام حسین علیہ السلام نے یوں پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں
مولا حسن علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ سینہ پھٹتا ہے، اگر کسی کے دل میں حب ہو تو سینہ پھٹتا ہے۔ تو دعا ہے میرا مالک ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔